بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے دو جوتیاں ایک جوڑے کی مشابہ ہوتی ہیں۔ موجودہ امت مسلمہ اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آج غور کرنے کا مقام ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے نکلے تھے، لیکن یہ امت جب کہلائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت باضابطہ ہوئی، کیونکہ انہیں تورات عطا فرمائی گئی۔ تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کے صحیفے اس قوم پر نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جا بجا بنی اسرائیل کی ذکر آیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور میں نے تمہیں رائندہ درگاہ کیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سیاسی فیصلے نبیوں کے ذریعے ہوا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے تھے۔ جیسے اس کی ایک واضح مثال ہے داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد فوراً ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ سورہ بنی اسرائیل کا طویل ترین ذکر سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے 15واں رکوع تک ہے۔ اس کے انداز بیان میں امت موسیٰ کا ذکر ہے، مگر اس کے اندر در حقیقت امت محمدیہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ہم بالکل اسی طرح بگڑ رہے ہیں جیسے قوم بنی اسرائیل بگڑی، جیسے انہیں زعم تھا کہ ہم کتنے بھی گناہ گار ہو جائیں مگر ہم اللہ کے محبوب رہیں گے۔ تن آسانی میں لگے رہے کہ سب کچھ نبی کریں، ہم بس آرام کریں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے اور بڑے بڑے گناہوں کو آسانی سے ہضم کرتے رہے۔ یہ تمام کمیاں امت مسلمہ میں بھی گھس آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس طرح بنی اسرائیل کو تمام دنیا والوں پر فضیلت بخش کر دھتکار دیا، رائندہ درگاہ کر دیا، ٹھیک آج یہی حال امت مسلمہ کا ہے۔ اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اسی ضمن میں یہ حدیث فرمائی تھی، اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہو کر صحیح فیصلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی قوم 100 سال پہلے اپنا ایجنڈا تیار کرتی ہے اور ہم اگلے دن کا بھی نہیں کرتے۔ تمام امت مسلمہ اپنے ذاتی مفاد میں اتنی گھری ہوئی ہے کہ چھوٹے پیمانے سے عالمی پیمانے تک ہر مسلمان ذاتی مفاد کا سوچ کر آگے قدم رکھتا ہے، امت کی بھلائی کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ اسلامی حکومتیں الگ الگ حصوں میں بٹ کر بادشاہی نظام کے رکھوالے بن گئے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ سیلاب، یہ زلزلے، طوفان ایک دم نہیں آتے، بلکہ پہلے قدرت کے موسموں میں گھسنے کی اور انہیں تباہ کرنے کی مسلسل حرکتیں اور کوششیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح قوم کے مرنے کٹنے کے دن یوں ہی نہیں آ جاتے، بلکہ بے فکری، خطرے سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ذاتی فائدے کا سوچ کر فیصلے کرنے سے آتے ہیں۔ پھر جب بربادی اور تباہی کا کھیل ہوتا ہے تو اس میں بے قصور عام انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے، جیسا کہ آج ارض مقدس سرزمین فلسطین پر ہو رہا ہے۔ آسمانوں سے نہ ابابیلیں آ رہی ہیں، نہ مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اللہ بدبختی کرنے والوں کو ڈھیل دے رہا ہے اور ظلم سہنے والوں کی چیخیں خوب سن رہا ہے۔ یہ فیصلہ آخر میں اسی کا ہے کہ ہو کر رہے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، مگر اسباب، وجوہات اور نافرمانی کے برے انجام کے سبق بھی ہمیں یاد رکھنے ہوں گے۔ نہیں رکھیں گے تو قدرت ہمیں خود یاد کرا دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔